آسودہ حال زندگی گزارنے کے لیے ہر ایک ہی کسی نہ کسی حد تک امیر ہونا چاہتا ہے، مگر بہت سارے کیسز میں ہماری کچھ عادتیں ہی ہمارے امیر ہونے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم ایسی ہی چند عادتوں پر بات کریں گے جو ہمیں امیری کے راستے پر چلنے سے بھٹکا دیتی ہیں۔ شارٹ سی ویڈیو ہوگی، ضرور دیکھیے۔ ہو سکتا ہے کوئی عادت آپ کی بھی کامیابی کے راستے پہ چلنے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہو اور انجانے میں آپ کو اس کا احساس ہی نہ ہو۔ نمبر 1، ناٹ ولنگ ٹو لرن، یعنی سیکھنے کو تیار نہ ہونا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اسکول کالج ختم ہونے کے ساتھ ہی پڑھنا اور سیکھنا بھی ختم ہو جاتا ہے تو آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ سیکھنے کا پروسیس ساری عمر کا مضمون ہے، یعنی قبر تک۔ عربی مقولہ ہے، ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ تو سیکھنے کا عمل ساری زندگی کا ہے جو روزمرہ کی زندگی میں کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ آپ دنیا کے کامیاب اور امیر ترین لوگوں کو دیکھیں تو زندگی بھر سیکھتے رہنا ان کی سب سے بڑی عادت ملے گی، اور بہت سے غریب لوگوں میں کچھ بھی نیا سیکھنے یا اپنانے کی بجائے صدیوں پرانی گھسی پٹی ریت کو دین ایمان بنائے رکھنے کی عادت۔ دنیا کے ٹاپ کی امیر لوگوں میں شامل 115 بلین ڈالر اثاثوں کے مالک وارن بفیٹ آج 93 سال کی عمر میں بھی روزانہ 300 سے 500 صفحات روز کے پڑھتے ہیں۔ مائکروسافٹ کے مالک بل گیٹس سالانہ 50 سے بھی زیادہ کتابیں پڑھ لیتے ہیں۔ اس لیے آپ بھی اگر غریب ہی نہیں رہنا چاہتے تو آپ کو بھی سیکھتے رہنے کے لیے ریڈنگ کبھی بھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ ریڈنگ آپ کو بہت کچھ سکھاتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ جتنا زیادہ سیکھتے ہیں آپ اتنا زیادہ کیوریس ہوتے جاتے ہیں کہ میرے جاننے اور سیکھنے کے لیے تو ابھی بہت کچھ پڑا ہے۔ یوں آپ سیکھتے جاتے ہیں اور آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ اسی پر وارن بفیٹ کا یہ مقولہ مشہور ہے، "The more you learn, the more you earn"۔ اسی محاورے کے نام پر ایک کتاب بھی ہے۔ نمبر 2، اسٹرانگ بلیفز، مضبوط عقائد۔ آج کی سرمایہ دارانہ دنیا کی اکثریت چونکہ غریب ہے، جنہیں غیر محسوس طریقے سے یہ پٹی پڑھا دی گئی ہے کہ پیسہ تو ساری برائیوں کی جڑ ہے، جب خود اشرافیوں اور امیروں کا اپنا یہ ماننا ہے کہ پیسے کی کمی یعنی غربت ہی ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ اس طرح کے عقائد ہی دراصل امیر اور غریب میں صدیوں کے فاصلے کی وجہ ہیں۔ یہ بات تو آپ سبھی آئے روز سنتے ہی رہتے ہیں کہ پیسہ دماغ خراب کر دیتا ہے، پیسہ آنے پر لوگ بدل جاتے ہیں، یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ پیسہ تو خوشیاں ہی چھین لیتا ہے۔ ایسی باتیں صرف کم ظرفوں پر ہی صادق آتی ہیں، ورنہ یہ باتیں عموماً وہی لوگ کرتے ملیں گے جو خود کچھ کرنا نہیں چاہتے یا کر نہیں پاتے، تو وہ اپنی ناکامیاں چھپانے اور دل کو جھوٹی تسلیاں دینے کے لیے ایسی تعویلوں کا سہارا لیتے ہیں۔ تو جب ان کا امیری غریبی کے بارے بنیادی عقیدہ ہی ٹیڑھا ہے تو مطلب یہ کہ وہ امیر ہونا ہی نہیں چاہتے۔ لہٰذا اگر آپ بھی ایسے خیالات رکھتے ہیں تو ان سے جان چھڑائیں اور مان لیں کہ صاحب ثروت یعنی امیر ہونے میں برائی نہیں بلکہ اچھائی ہے، بشرطے کہ امیر ہو کر آپ اپنے فرائض نہ بھولیں۔ نمبر 3، لیک آف انویسٹنگ ہیبٹ، یعنی سرمایہ کاری نہ کرنے کی عادت۔ امیر لوگوں کی اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ پیسہ ان کے لیے کام کرے، جبکہ غریب آدمی کی سوچ یہیں تک محدود ہے کہ بس اسے پیسہ کمانے کے لیے کام کرنا ہے، مگر اس میں عیش و آرام والی امیری تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے۔ ویسی امیری اس سوچ سے ممکن ہے کہ بندہ عیش و آرام کرے اور اس کا پیسہ اس کے لیے کام کرے، جس کے لیے سب سے بیسٹ اور آزمودہ طریقہ اپنے پیسوں کی انویسٹمنٹ یعنی سرمایہ کاری ہے۔ امیر لوگ یہی کام کرتے ہیں اور اپنے پیسوں کو کام پر لگاتے ہیں جو ان کے لیے مزید پیسہ کماتا ہے اور وہ خود عیش و آرام کرتے ہیں، جبکہ غریب اور مڈل کلاس کی اکثریت پیسے کمانے کے لیے نوکری مزدوری کرتے ہیں، اس سے ضرورتیں پوری کرتے ہیں، تھوڑی بہت بچت ہو تو بینکوں کے اپنے کاروبار کے لیے ان میں رکھتے ہیں اور خود زندگی بھر مزدوری یا نوکری کا کام ہی کرتے رہ جاتے ہیں۔ نمبر 4، ڈیپینڈنس آن جاب، یعنی نوکری پر انحصار۔ پہلے تو یہ واضح کر دیا جائے کہ جاب کرنا بالکل بھی بری بات نہیں ہے، آپ جاب کرتے ہوئے بھی اپنا کاروبار کر سکتے ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر سارے کا سارا انحصار نوکری کے ساتھ ہی ڈال دیتے ہیں کہ مہینہ بھر کام کرو، پہلی تاریخ کو تنخواہ لو، گھر کا خرچ چلاؤ، اور مہینہ سال حتیٰ کہ جب تک سانس سنتی ہے یہی ایکسرسائز دہراتے جاؤ۔ تاہم اگر آپ واقعی میں آسودہ حال ہو جانے حتیٰ کہ خود کفیل ہونے کی بھی خواہش رکھتے ہیں تو پھر آپ کو نوکری جیسے ایک ہی لگے بندے ذریعے پر انحصار نہیں کرنا، آپ کو کمائی کے دوسرے راستے بھی نکالنے ہوں گے۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ کل کو اگر جاب چلی بھی جائے تو آپ کے پاس پہلے سے ہی بیک اپ موجود ہو اور آپ کو مالی مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آپ کو کئی ایسی مثالیں مل جائیں گی جنہوں نے جاب کے ساتھ کوئی انویسٹمنٹ کی، پارٹ ٹائم اس پر کام کیا اور کروڑوں سے ہوتے ہوئے ارب پتی ہو گئے۔ اس لیے جب جان سنتی ہے تو جاب پر ہی ڈیپینڈ رہنے کی بجائے
कोई दूसरी स्किल सीखना और खुद इंसारी की राहें निकालना ज़रूरी है, इससे पहले कि सेहत या उम्र जॉब के काबिल ही ना रहे। नंबर 5, शोइंग ऑफ हैबिट, यानी शेखियाँ बघाड़ने की आदत। आपको ऐसे लोग भी देखने को मिल जाएंगे जो अमीर बनने की बजाय अमीर नजर आना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें फालतू के शो ऑफ का शौक होता है, चाहे कर्ज लेकर ही करना पड़े। ये सिर्फ कंगाल होने का रास्ता है। संजीदा लोग अरबपति होकर भी शो ऑफ से दूर रहते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के मालिक मार्क जुकरबर्ग को आप हमेशा सादा सी टी शर्ट में देखते हैं। वॉरेन बफेट ने कोई नई नई कोठियां बंगले नहीं बनाए, 1958 वाले घर में रहते हैं, जबकि मिडिल क्लास के लोग शो ऑफ के लिए ज़रूरत से ज़्यादा खर्च और फजूलियात में सब कुछ उड़ा देते हैं। 10,000 वाले फ़ोन से भी जिनका काम बेहतरीन चल सकता है, वो सारी कमाई दुनिया के महंगे तरीन ब्रांड एप्पल पर लुटाते नजर आते हैं, हत्ता कि किस्तों पर भी लेते हैं। जबकि अपनी मेहनत से अमीर बनने वाले लोग ऐसे दिखावों के झंझट से बिल्कुल आज़ाद होते हैं। वो बजाय एप्पल और सैमसंग जैसे महंगे ब्रांड के पीछे पागल होने के, वही पैसे इन्हीं कंपनियों के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो जैसे पागल मखलूक उनके मोबाइल खरीदती जाती है, वैसे ही वो इन्वेस्टर्स अमीर होते जाते हैं। गरीबों या मिडिल क्लास की इसी भेड़ चाल के बारे ये कहावत है कि बेशुमार लोग वो पैसे जो अभी उन्होंने कमाए भी नहीं होते, उन चीज़ों पर खर्च कर देते हैं जो उनकी ज़रूरत ही नहीं होती, सिर्फ दूसरों को मुतासिर करने या जलाने के लिए। तो आप में भी अगर मज़कूरा फजूल आदत में से कोई आदत है तो उससे जान छुड़ाएं और अमीर और कामयाब लोगों के जो मुस्बित ट्रेड्स बताए गए हैं उन्हें अपनाएं और मुस्तकिल मिजाज रहें, तो आप कामयाबी के रास्ते पर लग जाएंगे। अपना और अपने आसपास सबका ख्याल रखें, मेहनत करें, खुश और मुतमईन रहें। अल्लाह हाफिज़।